بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 7 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس تفسیر کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جمع ہونا اور یہ سننا اور یہ سارا کچھ اس کو آگے پھیلانا، عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ جس سورت کو شروع کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی جامع سورت ہے، اور اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد فرمایا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں وہ بتائے، ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، آخرت پہ یقین رکھنے والے، اور یہی ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ متقین کے بعد تھوڑا سا تعارف کافروں کا کروایا کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا آدم علیہ السلام کو، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی۔ ان آیات میں چلتے چلتے ابھی جس آیت پہ پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لوگوں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے ان کے پیچھے لگاتار رسول بھیجے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح دلائل عطا فرمائے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے خصوصی تائید فرمائی تھی، مدد فرمائی تھی۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کے آتے ہیں جس کا تمہارے نفس اس کی خواہش نہیں کرتے ہیں، تمہاری پسند کے علاوہ کوئی اور چیز آتی ہے تو استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بہت سے انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بہت سے انبیاء کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے یہود یا اہل کتاب کی حالت، جو اس طرح کرتے رہے ہیں کہ جب بھی کبھی رسول آتے ان کو جھٹلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 2 بڑے پیغمبر بھیجے، لیکن ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یا تو یہ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یا قتل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں غلف، غلاف والے ہیں، یعنی بند ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے سے ہیں جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، حالانکہ جب ان کے پاس آ گئی ہے یہ کتاب جو تصدیق کر رہی ہے ان تمام باتوں کی جو ان کے پاس ہیں، جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ کی یہ دین اسلام، یہ کتاب آنے سے پہلے یہ یہودی لوگ باقی کافروں کے اوپر جو ہے وہ فتح کا نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم ان قریب تمہارے اوپر فتح کر لیں گے، ایسی شریعت آنے والی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ دین آیا جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو کفر کر لیا انہوں نے۔
فلعنت اللہ علی الکافرین، ان یہودیوں پہ، ان کافروں پہ لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کو یہ اپنے نفسوں کے بدلے میں خرید رہے ہیں، بہت بری چیز ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، بغین، صرف اور صرف بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے بغض کس چیز کا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہ کیوں نازل کر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نبوت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل صرف ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ بغض کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنی مرضی پہ جہاں چاہتا ہے وہ کیوں نازل کر رہا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ کی طرف سے غضب پہ غضب، یعنی غضب در غضب ہو کے یہ لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے نا اس پہ ایمان لاؤ، قالوا، کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہم تو صرف اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بعد ہے اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ اس کے بعد ہے هو الحق مصدقا لما معهم، وہ تصدیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کی کیوں کوشش کرتے رہے؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا اس سے پہلے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، ان کے آنے کے بعد بھی تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو، پہاڑ طور کو، کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں وہ بیچڑے کی عبادت جو ہے یہ بھری ہوئی تھی۔ قل، فرما دیجیے ان سے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو یہ بہت برا ہے، بہت برا حکم دیتا ہے تمہارا یہ ایمان۔ ان سے کہیے، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تم کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، باقی لوگوں کے علاوہ صرف تمہیں ملے گا، آخرت کا گھر، آخرت کی جہان صرف تمہارے لیے ہے، خالص ہے لوگوں کے علاوہ، تو پھر آؤ ذرا موت کی تمنا کرو، آرزو کرو کہ ہم مر جائیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ موت سے یہ بہت بھاگتے تھے یہود، زندگی سے بہت پیار تھا ان کو، بہت بڑا پیار کرتے تھے زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کے وہ برے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو، ان کافروں کو اس طرح پائیں گے کہ احرص الناس علی حیات، زندگی کا سب سے زیادہ زندگی کو چاہنے والے ہوں گے کہ ہمیں زندگی ملنی چاہیے، موت کی کبھی یاد اور تمنا نہیں آئے گی، یہ چاہیں گے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طرح جو لوگ مشرک ہیں، دوسرے کافر ہیں، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ تو خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں 1000 سال کی جو ہے وہ زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور فرمایا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں عذاب سے، اگرچہ ان کو عمر اتنی مل بھی جائے، أَن يُعَمَّرُ
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل، ان سے فرما دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے دشمن، دشمن لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فإنه نزله على قلبك، بے شک اللہ نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل پہ، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یا جبریل علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کلام تصدیق کرنے والا ہے پہلی تمام چیزوں کی، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید لانے والا فرشتہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے یہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ عذاب لاتا ہے، یہ عذاب لانے والا فرشتہ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، خود جبریل علیہ السلام نہیں آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور انداز سے خاص طور پہ، پہلے خاص جبریل علیہ السلام کو کیا، پھر اس بات کو عمومی طور پہ فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور میکال جو ہے فرشتے کا نام ہے، جو کوئی ان کے ساتھ اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ دشمن ہے، جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ۔ اب فرشتوں میں سارے فرشتے آ گئے، لیکن چونکہ موضوع دو فرشتوں کا، ایک فرشتے کا چل رہا تھا، تو جبریل علیہ السلام کا نام لیا، میکائیل علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے اور جبریل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک بات سے میں رکھ لیجئے کہ یہ جو نام ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ جو نام ہیں یہ عربی نام نہیں ہے، یہ عبرانی نام ہے یا سریانی نام ہے، جیسے اسرائیل ہے، سیم اسی پر ہیں، میکائیل، جبرائیل، لیکن ان کو جبریل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور میکال بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پہ جبریل و میکال آ رہا ہے۔ تو یہ نام عربی نہیں ہے، لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ نام پہلے سے آئے، یعنی پہلے نبیوں کے ہاں یہ بھی نام استعمال ہوتے تھے، اور جیسے اسرائیل ہے تو اسی وزن پہ جبرائیل ہے، اسی نام وزن پہ اسرافیل ہے، اسی نام پہ اسرائیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نام جو ہے وہ کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے یا قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ جو موت کا فرشتہ ہے نا، اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، یہ نام کہیں حدیث میں یا قرآن میں نہیں آیا ہے۔ حدیث میں یا قرآن میں جو نام آیا ہے وہ ملک الموت کے نام سے آیا ہے، موت کا فرشتہ۔ اس موت کے فرشتے کا جو نام لفظ اسرائیل کے نام سے ہے، یہ کہیں بھی قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی ان مخلوق کے ساتھ اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا جو ہے وہ دشمن ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کافروں سے جو ہے وہ ناراض ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ واضح آیات نازل کر دی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کے ساتھ کفر کرنے والے فاسق ہیں، نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ مگر فاسق۔ ان کی حالت یہ ہے کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، پختہ وعدہ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے اس وعدے کو پیچھے پھینک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ایک گروہ جو ہے اس وعدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر جو ہے وہ اس پہ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون۔
اور یہ تو وعدہ ہے نا. اسی طرح وَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. اور جب کبھی اللہ کا کوئی رسول آ جائے جو وہ بات تصدیق کر رہا ہے، وہ بات لے کے آ رہا ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. تو خاص طور پہ یہ اہل کتاب کے لوگ، خاص طور پہ اہل کتاب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتے. یعنی جو اہل کتاب، خاص طور پہ اہل کتاب کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب جس قوم کی طرف نازل کی گئی، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. کأنہم لا یعلمون، اور ایسے پیچھے چھوڑ رہے ہیں جیسے اسے جانتی نہیں ہیں، حالانکہ اس کا سب کچھ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور یہ لوگ یہود اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں جنہیں شیاطین اور جنات سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن کے پیچھے فرمایا وَاتَّبَعُوا، اور یہ کافر اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کی جنہیں شیاطین جنات تلاوت کیا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو، یاد رکھ لیں کہ تمام انسانیت میں جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس سے لے کے آج تک سب سے بڑی بادشاہت اور سب سے بڑی پاور اور طاقت والی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو اس طرح کی نہ دی جائے. اور ان کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا یعنی اختیار دیا تھا، یا اتنی بڑی پاور دی تھی کہ ہوائیں جو چلتی ہیں، ہوا چلنا وہ ان کے جو ہے وہ حکم سے چلتی تھی. ادھر سے ہوا آ جاؤ، ادھر سے چل جاؤ. پرندے، یہ جانوروں کی وہ ساری زبانیں جانتے تھے. ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی. ہر چیز پوری زمین پہ جہاں چاہیں جو ہے وہ سفر کرتے تھے، ہوا میں چل کے سفر کرتے تھے. اب یہود جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس جو یہ اتنا کچھ تھا، یہ اصل میں وہ ان کے پاس جادو تھا، جادو اور سحر تھا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا اور اللہ کی طرف سے پاور تھی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے چونکہ جنات پہ بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، تو جنات ان کے دور میں ایسا کلام بناتے تھے، ایسی چیزیں جو ہے وہ کرتے تھے جو جادو بنتی ہیں. اچھا، ایک بات میں ضمناً بتا دوں کہ یہ جادو ہے کیا چیز ہے جس کا نام سحر ہے. اس وقت انسان نے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، بظاہر آپ یہ دیکھیں، ایک لکڑی ہے، ایک لوہا ہے، حدید ہے، اور ایک جو ہے وہ پلاسٹک ہے. اب لوہے کی بہت ساری قسمیں ہیں، سٹیل ہے، تانبا ہے، پتہ نہیں ہزاروں قسموں کا سٹیل ہے. لکڑی ہزاروں قسم کی ہے، پلاسٹک ہزاروں قسم کا ہے. اب پلاسٹک میں لیدر بھی آتا ہے، کیا کچھ. انہی چیزوں کی مکسنگ کر کے ریسرچ کر کے جہاز بنا دیے، گاڑیاں بنا دیں، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. آپ جو چیز بھی لے کے آئیں اس میں یا تو سٹیل ہے یا پلاسٹک ہے یا اس میں جو ہے وہ لکڑی کی ہے، اس طرح کی چیزوں. ان تمام چیزوں کو بنا کے یعنی ریسرچ کر کے انسان نے کیا کچھ بنا دیا. اسی طرح کے جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، اور اگر ہم کسی کو برا بھلا کہہ دیں تو طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو جاتی ہے کہ مجھے اس نے برا بھلا کہہ دیا. اس طرح کر کے سرچ کیا گیا، تحقیق کر کے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو یہ پڑھا جائے اور یوں کیا جائے تو اگلے کی طبیعت پہ یوں اثر ہوتا ہے، آگے یوں اثر ہوتا ہے. جس طرح کر کے مادیات پہ دنیا اور سائنس نے ریسرچ کر کے بہت کچھ بنا دیا، اسی طرح غیر مادی چیزوں میں
دنیا نے ریسرچ کر کر کے ایسے جو ہے وہ جادو اور یہ چیزیں بنا دیں جس سے جو ہے، لیکن ان کا کرنا گناہ ہے۔ اس جادو کا سیکھنا، اس کے پاس جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر ہے۔ اور یہ زیادہ کم حرکت کرنے والے وہ جنات اور شیاطین ہیں جو انسان کے علاوہ دوسری مخلوق ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جب اتنا بڑا اختیار دیا کہ جنات ان کی زندگی میں ان کے کنٹرول میں رہے، جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو اس کے بعد جنات آزاد ہو گئے، اور جب آزاد ہوئے تو جنوں میں شیطان بڑا ہے، اس کا ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ جو بعد کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو اصل میں وہ جنوں کی وجہ سے، یعنی جادو کی وجہ سے تھی۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، وہ جو جنات تھے وہ بعد میں کافر ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ جادو بنایا اور لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، یہ یہودی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بجائے یہ ایسی غلط چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں جیسے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی، اتباع کی ان چیزوں کی جن کی شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا سلیمان علیہ السلام کے بعد اور لوگوں کو جادو سکھاتے رہے۔ اسی طرح وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اسی طرح یہ لوگ پیچھے لگے رہے شیاطین کے، اور اسی طرح ایک ایسی چیز کے، یہ جو ماں ہے، میں پہلے اس کا ایک ترجمہ کرتا ہوں پھر دوسرا کرتا ہوں، کہ اتباع کی ان لوگوں نے شیاطین کی، ایسے اتباع کی انہوں نے ان دو فرشتوں کی۔ بابل شہر میں وہ دو فرشتے جس میں سے ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا، اور وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک فتنہ ہیں، ہمارے پیچھے لگ کے کفر نہ کرو، لیکن لوگ پھر بھی ان سے جو ہے وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور بیوی میں جدائی کی جاتی ہے، ایسی چیزیں سیکھتے تھے، حالانکہ وہ نہیں کسی کو تکلیف دینے والے، کسی کو بھی، مگر اللہ کے حکم سے، اور لوگ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، سب جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس کسی نے اس علم کو حاصل کیا، اس چیز کو لیا جو کہ جادو ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ چیز جو انہوں نے لیا اپنے اس گناہ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو آیا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور دو فرشتوں پہ جو کچھ نازل ہوا، اور دو فرشتے جو ہیں وہ بابل شہر میں تھے، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا۔ اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، اس میں یاد رکھ لیں، اس آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کچھ روایات ہیں، اور یہ صحابہ کی روایات بھی کچھ ایسے لوگوں سے روایت کرتا ہے جو پہلے تورات کو پڑھتے تھے، اسرائیل کی روایات، اور وہ آگے مسلمان میں چلتی آئیں۔ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ دو فرشتے تھے، یعنی یہ گویا کہ جادو زمین پہ آیا کیسے۔ دو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ جیسے فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے اللہ کی نافرمانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تمہارے اندر انسانی خواہشات نہیں ہیں، ان لوگوں کے اندر ان خواہشات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم زمین پہ جائیں تو ہم رب کی پوری طرح عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جو ہے وہ زمین پہ نازل کیا،
اور ان کے اندر انسانی خواہشات ڈال دی گئی. تو انہوں نے جو ہے وہ انسانی خواہشات میں آ کے جو ہے وہ قتل بھی کیا، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا. نتیجتاً انہوں نے پھر یاد آیا تو توبہ کی، اور توبہ کر کے بابل شہر کے اندر ایک کنویں میں جو ہے وہ لٹک گئے، اور وہاں پہ جو ہے بطور سزا کے لٹک گئے. یا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آسمانوں پہ جو ہے وہ چڑھ گئے، اور وہاں جا کے یہ ستارہ زہرہ جو ہے وہ بن گیا. الغرض اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، اور ان سے لوگ آگے جادو سیکھتے تھے، ان کو جادو کا پتہ تھا. یاد رکھ لیں کہ یہ سارا واقعہ اسرائیلی واقعہ ہے. دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا آیت کا کہ یہ والا واقعہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو رد کیا ہے. وما کفر سلیمان کا معنی وما انزل علی الملکین کا وہ جو مشہور بات تھی بنی اسرائیل میں، اس بات کی طرف امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو بنی اسرائیل میں مشہور بات تھی دو فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا دو فرشتوں پہ، ہاروت اور ماروت پہ بابل شہر کے اندر. اور کچھ لوگوں نے مفسرین ہاروت اور ماروت کو شیاطین سے بدل بھی بنایا ہے، جو کہ تھوڑا سا بعید ہے سمجھنے میں. الغرض جو آیت کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہود اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے کی بجائے جادو ٹونے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو انسان اس جادو کے پیچھے لگتا ہے پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 7 موبقات، 7 ایسے گناہ گنوائے ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، جس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے شرک کرنا ہے، اور اسی طرح ان میں سے ایک جو ہے وہ جادو کرنا ہے، جادو کرنا السحر. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نہیں نازل کیا گیا تھا بابل شہر میں دو فرشتوں پہ، ہاروت اور ماروت پہ. اور آگے جو کہانی ان کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ ان سے لوگ ایسا سیکھتے تھے کہ خامد اور بیوی میں جدا کیسے کرنا ہے. یہ آج کل بھی جو جادوگر ہیں نا، اگر آپ ان کے اشتہارات دیکھیں، جادوگروں کے اشتہارات کیا ہوتے ہیں؟ محبوب آپ کے قدموں میں، ہاں اپنی من پسند کی جو ہے وہ شادی کرائیں، من پسند فلاں کریں، دو لوگوں میں دشمنیاں ڈالیں، فلاں کریں. یہی ایک چیز ایسی ہوتی ہے، یعنی آج کل جو پاک و ہند میں جو دیواروں پہ اشتہارات لگے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کی انہی باتوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما. جو کسی کاہن یا جادوگر یا نجومی کے پاس جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وما انزلہ، اور نہیں نازل کیا گیا دو فرشتوں پہ بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پہ. اور یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں، کفر نہ کرو. پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے ایسی چیز کہ جس کے ذریعے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس میں خامد بیوی میں جدا کیا جاتا ہے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اور لوگ کیا سیکھتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیزیں جس سے نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور اس بات کو جانتے ہیں جس کسی نے اس چیز کو حاصل کیا جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جو وہ ایسی چیزیں حاصل کرتے رہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، کاش کہ وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب اور نیکیاں حاصل کرتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ثواب اور نیکی یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتی، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اب تمہاری باری جو ہے نا، تم ہمیشہ یاد رکھ لو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو ایک حکم یہ بھی یاد رکھ لو کہ جب کبھی کسی کو مخاطب کرنا ہو، جب کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو ایسے الفاظ میں بات کرو جو الفاظ کا معنی واضح ہو، جو الفاظ کا معنی واضح ہو۔ ایسے الفاظ سے کسی کو مخاطب نہ کرو جس کے کچھ اور معنی بن سکتے ہوں۔ یہ جو یہودی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور الفاظ ظاہراً صحیح استعمال کرنے، یعنی سنانے صحیح چاہتے اور مطلب اندر سے اولتے راعینا، راعینا ایسا، حالانکہ کہنا چاہتے بظاہر ظاہر کرتے کہ ہم تو بول رہے ہیں راعینا، اب راعینا اور راعینا تھوڑا سا فرق ہے نا، ہمارے چروائے یا ہمارا خیال رکھو، تو اصل کہنا چاہتے تھے ہمارا لحاظ کریں، ہمارا لحاظ کیجئے، ہم ہیں، ہمارا اہتمام کیجئے، تو لیکن اس کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کبھی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس کے دو معنی بنتے ہو، یعنی دو معنی کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے میں کسی کو کنفیوز نہ کریں۔ فرمایا اے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم جو ہے راعنا کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، وقولوا اور بولا کرو انظرنا واسمعوا، انظرنا ہمیں دیکھیے، ہمیں مہلت دیجئے، ہماری سنیے، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، فرمایا کہ نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے ہیں کافر لوگ اہل کتاب سے اور مشرک لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی رب کی طرف سے خیر اور بھلائی نازل ہو، یہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنی رحمت نازل کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لو ایک قانون ہے یا ایک لا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک اعتراض جو ہے وہ یہودیوں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے اور بعد میں اس حکم کو بدل دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں او یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا کام کرنے کا کہے اور بعد میں اس کو بدل دے؟ بھئی وہ کام آیا ہی اتنی دیر کے لیے تھا، وہ آیت آئی ہی اتنی دیر کے لیے تھی، جس کو ناسخ یا منسوخ کہا جاتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت بیان کی جائے، بعد میں وہ آیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے یا اس کا حکم ختم کر دیا جائے یا اس کی تلاوت ختم کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آرڈر دیا جائے اور بعد میں وہ آرڈر جو ہے وہ بدل دیا جائے، تو بھائی جو پہلا آرڈر تھا وہ ایک خاص ٹائم کے لیے دیا گیا تھا، اس کا ٹائم پورا ہوا، اب اس کی جگہ پہ دوسرا آ گیا، تو یہ کوئی اعتراض والی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کو جگہ پہ کوئی دوسری لے کے آتے ہیں یا اس کی جگہ پہ کوئی اور بہتر دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فزیکل قرآن مجید میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلے تھیں اور بعد میں ختم کر دی گئیں؟ یاد رکھ لے اس کو یعنی اصول تفسیر میں یا اصول فقہ میں ناسخ اور منسوخ کے نام سے بولا جاتا ہے۔ ناسخ ایک حکم جو بعد میں آیا، پہلے والے حکم کو چینج کر دیا، منسوخ جو پہلے والا حکم چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے والا حکم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے دور میں نماز میں باتیں کر سکتے تھے، سلام کر سکتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، بعد میں نماز کے اندر باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب یہ اس کا پہلے اور بعد والے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے،
معراج کا حکم آنے سے پہلے نماز ہوتی تھی، لیکن نماز فکس نہیں تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جب 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں تو یہ کوئی 11ویں یا 12ویں نبوی میں ہیں، نبوت کو آئے ہوئے 11-12 سال ہو گئے تھے۔ تو اس سے پہلے جو نماز کیسی تھی؟ بھائی قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، لیکن یہ جو طریقہ ہے 5 نمازوں کا، یہ معراج کے بعد فرض ہوا ہے۔ تو پہلے والا حکم جو ہے وہ چینج ہو گیا بعد والے میں۔ اس طرح کے کئی حکم ہیں۔ شروع اسلام میں عورتوں کا اس طرح پردہ نہیں تھا، بعد میں جو ہے پردے کے حکم نازل آ گئے۔ شروع اسلام میں جہاد فرض نہیں تھا، بعد میں جو ہے وہ جہاد فرض ہو گیا۔ شروع اسلام میں حج کرنا فرض نہیں تھا، بعد میں حج کرنا فرض ہو گیا عمر میں 1 دفعہ۔ الغرض اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر دوسری سائڈ پہ آ جائیں تو شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرام کر دی گئی۔ اس طرح کر کے اگر کوئی حکم چینج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز میں شراب کی حالت میں نہ آؤ، مطلب شراب نماز کے بغیر پڑھو، نشے کی حالت میں نماز کی طرف نہ آؤ۔ اور بعد میں حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اب یہ ہے سمجھانے کے لیے اس طرح کر کے قرآن مجید کی آیات میں کیا ایسا کوئی ناسخ اور منسوخ ہے؟ ہاں، کچھ آیات ایسی ہیں جس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آیات کو منسوخ جو کیا جاتا ہے اس کی شکل و صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ آیت موجود ہے لیکن اس کا جو مطلب ہے اس مطلب کی جگہ پہ ایک دوسری آیت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ شروع اسلام میں وصیت کرنا فرض تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ یہ بھی آج کے شاید لیکچر میں یہ بات آ جائے گی کہ جب کوئی انسان فوت ہونے لگے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو وصیت کرنا، ول لکھنا فرض ہے۔ بعد میں جب وراثت کے احکامات بیان کر دیے گئے، وراثت تعین کر دیا گیا، بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں باپ کا، سب کا حصہ یہ ہے، تو اب وہ جو فرض تھا وراثت یعنی وصیت کا لکھنا، ول کا لکھنا، بنانا، وہ جو ہے فرضیت ختم ہو گئی۔ تو یہ آیت موجود ہے، کتبہ، فرض ہے تمہارے اوپر، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وہ جو فرض تمہارے اوپر تھا نا، فرض تمہارے اوپر، بعد میں جب وراثت کی بات آئی تو اس کو وہ چینج ہو گیا۔ تو اب اس کو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عام بات تھی، اس کو خاص کر دیا گیا۔ پہلے تھا وصیت کرنا سب کے لیے لازم تھا، اب جو ہے وہ وصیت کرنا فرض نہیں رہ گیا۔ قرآن مجید میں جو لفظ کتبہ ہے، اس کا آرڈر یا اس کا حکم جو ہے وہ وراثت کے مسائل کی وجہ سے چینج ہو گیا۔ تو بعض دفعہ آیت موجود ہوتی ہے، اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، تلاوت کے الفاظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ حکم موجود ہے۔ جیسے کہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہیں، سزائیں دی ہیں بندوں کو، ان سزاؤں میں سے ایک رجم کی سزا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیتے ہیں تو ان کا اب زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس مرد کو یا عورت کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ یہ الفاظ ادا کرنا بڑے آسان ہے، لیکن عملی طور پہ سوچا جائے نا اس موضوع پہ تو انسان کی ایک دفعہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایک انسان کو گردن اڑا دینا ایک دفعہ بڑا آسان ہے، پھانسی دے دینا بڑا آسان ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اتنی بڑی سخت سزا ہے۔ یہ جو رجم کی حد ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ تھا، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہوگی۔ اب تلاوت تو نہیں ہے لیکن یہ حکم قرآن مجید سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بھائی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ جب حدیث جو ہے، حدیث اپنے حجیت میں، حدیث اپنے فرض ہونے میں اتنی ہی حیثیت رکھتی ہے جیسے قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن مجید سے فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے
تو وہ حکم حدیث سے بھی فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ آیت موجود ہوتی ہے، اس کا حکم کچھ بدل دیا جاتا ہے، اس سے نکلنے والے مسئلے میں کچھ چینجنگ آ جاتی ہے، اور اس کے لیے آگے چینجنگ آنے میں بھی کوئی قرآن مجید کی دوسری آیت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے یعنی یہ ایک مثال اس کی موجود ہے کہ یہ رجم کی مثال، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی آیت ہوا کرتی تھی، اب وہ آیت نہیں ہے، پڑھی نہیں جا رہی ہے تھی یا نہیں تھی، لیکن حکم جو ہے وہ اس کی حدیث سے تو تائید ملتی ہے، قرآن مجید سے نہ بھی مانو تو کم از کم حدیث سے وہ حکم جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، بعد میں اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، تو وہ آرڈر ہوتا ہی اتنے ٹائم کے لیے تھا، اس کے بعد اس کو چینج کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ما ننسخ من آیتین، ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو پوری طرح بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور حکم لے کے آ جاتے ہیں۔ اب انسان کہے کہ فلاں آیت کے بدلے میں کون سی آئی، واللہ اعلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکم کے بدلے کوئی اور حکم کہیں پہ دیا ہے، وہ انسان کو تمام احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اب یہ حکم کس کے بدلے میں آیا، کس کے ادھر، اللہ اعلم۔ انسان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا علم تعلم، کیا جانتے نہیں ہو کس بات کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی زمینوں کی، اللہ تعالیٰ مالک آسمانوں زمینوں کا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی نصیر، کوئی دوست، کوئی مددگار اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ تمہارا کوئی دوست کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایمان والوں کو یاد رکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تو ضمناً مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی کچھ آداب اور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک طریقہ سکھایا ہے کہ یہ جو سوال پوچھنا ہوتا ہے نا، یہ بھی سمجھنے کے لیے پوچھا جائے، عمل کرنے کے لیے پوچھا جائے، سوال برائے سوال نہ پوچھا جائے، یعنی صرف اس لیے کہ میں نے پوچھنا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پھنسانے والا ہے۔ بہت سے لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ آگے والے کے علم کو پرکھیں، اور بھائی علم کو پرکھنے سے کیا آپ کا کیا فائدہ مل جائے گا، آپ کو اس سے کیا فائدہ مل جائے گا؟ تو اس لیے مت پوچھا کریں سوال کہ آگے والے کو اس کا نہیں پتا۔ آگے والے کو نہ پتہ ہونا بھی اس کے علم کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اگر آگے والا کہہ دیا نا کہ واللہ اعلم، مجھے نہیں پتا، تو یہ بھی اس کے علم کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں اس طرح کے سوال نہ کیا کرو جن سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، لوگوں کیا تم چاہتے ہو کہ اس طرح کر کے سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے تھے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یاد رکھ لو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے کے آ جائے گا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْإِيمَانَ بِالْكُفْرِ، جو ایمان کی جگہ پہ ایمان کو کفر سے تبدیل کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ صحیح راستے سے جو ہے وہ گمراہ ہوا۔ فقد ضل سواء السبیل، وہ صحیح راستے سے جو ہے وہ گمراہ ہوا۔ آگے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب کے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد تمہیں بھی کافر بنا دیں، حسد کرتے ہیں اپنے پاس سے۔ من بعد ما تبین لهم انه الحق، بعد اس کے واضح ہو گیا ہے کہ یہی حق ہے، لیکن وہ حسد کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح بن جاؤ۔ فاعفوا واصفحوا، بس معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ایک بات یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب پورا پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر وہی داخل ہوگا جو یہودی یا عیسائی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتھوا برہانکم، کہو ان سے لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ثواب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور وہ جو ہے وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے، وہ جو ہے وہ رکھتا ہے ثواب کی نیت، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں جو ہے وہ اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دونوں جو ہیں اپنی طرف سے کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح جو دوسرے کافر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، مثل قولہم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو یہ کرتے رہے اس پہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، حالانکہ چاہیے یہ ہے کہ انسان مسجد میں اس حالت میں داخل ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، حالانکہ چاہیے یہ ہے کہ انسان کو مسجد میں اس حالت میں داخل ہونا چاہیے کہ وہ ڈرنے والا ہو۔ ایسے جو لوگ کرتے ہیں ظلم، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا اللہ کے لیے جو ہے وہ مشرق اور مغرب ہے۔ کوئی انسان کہے، یہ آگے انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے وہ حکم آ جاتا ہے، اللہ اکبر، آگے یہ تفصیلاً بات آتی ہے کہ مشرق اور مغرب، شمال جنوب، ادھر منہ کرنا ہے، ادھر منہ کرنا ہے، کس طرف جو ہے وہ چہرہ کرنا ہے، اس کی ایک تمہید آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ کافر لوگ اور یہ یہودی لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو ایک بتا دیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر سے رکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، بیت اللہ پہ مسلمانوں میں تکلیفیں دی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مدینہ منورہ میں تشریف لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے شروع میں، تو اس وقت کئی لوگوں کے کیا اعتراضات تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرق مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے حکم دے سکتا ہے، فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرف ہی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ جو نصارہ ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمین و آسمان کی جو ہے وہ ساری بادشاہت ہے۔
کل اللہ قانتون، سارے کے سارے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اس طرح کر کے پیدا کرنے والا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بدیع کا معنی ہے اثر نو، آسمانوں کو بنانے والا اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اذا قضا امرا، جب کبھی بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ، یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یہ اللہ ہمیں کوئی اور بڑی نشانی کیوں نہیں دیتا ہے۔ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے اعتراضات کیے تھے جیسے انہوں نے کیے ہیں، ان کے دل بھی انہی کی طرح کے ہیں، تشابہت قلوبہم۔ قد بینا الآیات، ہم یہ ساری آیات واضح کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ لوگ جو ہے وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ اس کو لازمی پہچانتے ہیں جو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق چیز دے کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور فرمایا آپ سے یہ جہنم میں کون کون سے جائیں گے کون نہیں جائیں گے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فرمایا یہ یہودی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، نہ یہود و نصارہ، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اس دین کی پیروی کریں جس دین پہ یہ چل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ہماری طرح بن کے دکھاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان کی خواہشات کے پیچھے لگے رہے، بعد الذی جاءک من العلم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، آگے فرمایا کہ یہ جو ایمان والے یا مسلمان ہیں یہ ایسے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، یہ اس کی تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں اس پہ ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی، اے بنی اسرائیل کے لوگو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو تم پہ کی گئی ہیں، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ یاد رکھیں یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی، اور یہ تمام جہانوں پہ فضیلت اس دور میں تھی، اس دور میں انہیں جو ہے وہ تمام جہانوں پہ جو ہے وہ فضیلت دی گئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام سرکشیں بتائیں، ان کی تمام جو ہیں وہ برائیاں بتائیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اب دوبارہ واقعہ جب اینڈ ہو رہا ہے ان کی باتوں کا، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے بنی اسرائیل کے لوگو یاد کرو میری نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے۔ اور فرمایا ڈر جاؤ اس دن سے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، نہ ہی کوئی مدد ہوگی، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اسی طرح فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات دے کے آزمایا تھا، امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام امتحانات میں پوری طرح پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا امتحان لیے؟ بچپن میں مقابلہ ہوا، باپ اپنے گھر میں بت بیچتا تھا،
بتوں کی عبادت تھی، وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، بڑے ہوئے تو قوم سے مقابلہ ہوا، قوم والے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور وہاں پہ ان کے بت خانہ توڑ دیا، وقت کے بادشاہ سے مقابلہ ہوا، آگ میں پھینکے گئے، اب وہاں سے نکال دیے گئے۔ پوری زندگی ایسی ہے کہ تاریخ انسانیت میں یہ ایک واحد شخصیت ایسی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حنیفاً کا لقب دیا ہے۔ حنیفاً کا معنی ہے یک سو، یک طرف، تن یعنی یک طرف ہو کے تمام لوگوں کو چھوڑا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فنا فی اللہ، اللہ کے لیے فنا ہو جانا۔ اس لفظ کی جو انتہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے۔ اللہ کے لیے میں فنا ہوں، تمام جہانوں سے خفا ہوں اے اللہ ایک تیرے لیے۔ اس چیز کا نام ہے یکسو ہونا، یک طرف ہونا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، مجھے نکال دیا جائے میری جان جاتی۔ اندازہ لگائیے، ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام جس کو دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، جب وہ چلنے کے قابل ہوا نا، باتیں کرنے کے قابل، جب باپ انگلی پکڑ کے اپنی اولاد کو چلتا ہے نا، اس کے باپ کو دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس اولاد پہ مجھے کیا ناز ہے۔ جب یہ حالت آئی تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اللہ میں اپنے اس بیٹے کو لخت جگر کو چھری چلا کے ذبح کر دوں، نہیں، چل پڑے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ رب کا حکم پورے کرتے ہوئے اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اور ایک جانور جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ اور رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ سنت جاری ہے، جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے قربان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسے نمونہ بھی بنایا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، ہم آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چند کلمات دیے تھے، چند چیزوں میں آزمایا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس کو انہوں نے پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک منٹ، فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے رہبر اور امام بنا رہا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں، جو ظالم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے ان کی اولاد سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہ اللہ کا جو گھر ہے، جو کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو ثواب کی جگہ بنایا ہے اور امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جس پتھر پہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے تھے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا، اسماعیل علیہ السلام سے بھی، کہ میرے اس گھر کو پاک کرنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، رکوع کرنے والوں کے لیے بھی، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو، یہ جو اللہ کا گھر ہے نا کعبہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مثابۃ للناس بنایا ہے، یہاں جا کے اجر و ثواب ملتا ہے، وہ امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ اور ہم حکم دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے بیت اللہ کا تو وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا وہ طواف کا حصہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی رش کی وجہ سے وہاں موقع نہیں ملتا ہے تو انسان اسی کے سامنے پیچھے جا کے جتنا کر سکے، لیکن اس سائیڈ پہ نفل پڑھنا یہ سنت ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اسماعیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ اس کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ نمبر 1 طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی عبادات کرنے والوں کے لیے۔ پھر ایک دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کو بھی ذرا یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربی، اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو وہ پھل عطا فرما، من آمن منہم باللہ، ہاں لیکن ان لوگوں کو جو ایمان لائے آئے اللہ پہ اور آخرت پہ دن پہ۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، جو کفر کریں گے ان کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں جہنم کے عذاب کی طرف کھینچا جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ اس گھر کو 2 چیزیں، امن، رب اجعل هذا البیت آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، نمبر 1۔ نمبر 2، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو پھل عطا فرما، کھانے کے لیے رزق عطا فرما۔ یاد رکھ لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ دنیا کے امن اور سلامتی کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام وہ پہلا دین ہے جو سب سے پہلے امن اور سلامتی چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھانا اور رزق مانگنے سے پہلے امن اور سلامتی مانگی ہے، امن اور سلامتی، کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ ویسے جو کچھ بھی ہے، واللہ عالم، جو لوگ حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جو اللہ کے اس گھر میں جا کر انسان کو دلی رحمت اور سکون ملتا ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ فرمایا یہاں کے رہنے والوں کو امن دے دے اور پھل دے دے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ سال کے 12 مہینوں میں ہر طرح کے پھل دیتا ہے، ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ صرف ایمان والوں کو چیز دینا، اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں کو بھی دوں گا، لیکن دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، آخرت میں آ کے جہنم کا عذاب ہوگا ان کافروں کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت ہیں، نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے اسماعیل، اور کام بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں۔ نوٹ کریں، آج ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں نا، کوئی بھی اچھا دین کا کام، تو ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں تو اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، اتنا بڑا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ ہم سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے۔ بھائی نبیوں سے قبول نہیں کرنا تو کس سے کرنا ہے؟ لیکن نبی ہو کر عاجزی اللہ کے آگے کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ اس لیے اے مسلمان، اے میرے بھائی اور میری بہن، کبھی بھی کوئی چھوٹا بڑا یا بہت بڑا سمجھتے ہیں جس کو ہم نیک عمل، وہ مت سمجھیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ سب کچھ کر کے پھر بھی دعا کریں اللہ ہم سے قبول کر لے، اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں کو دور کر لے،
ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے، اے اللہ قبول فرما لے۔ آگے اللہ نے فرمایا ربنا اور اگلی دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کے رکھنا، ہمیں مسلمان بنا کے رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت مسلمہ بنا کے رکھنا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیں یہ چیزیں یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بڑے انعامات ہیں، لیکن بڑے انعامات میں سے یہ جس انسان کو عاجزی یا انکساری مل جائے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے بن جائیں، لیکن اپنے لیے عام مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار رکھیں کہ میں عام مسلمانوں کی طرح ایک ہوں، عام مسلمانوں کی طرح ایک ہوں۔ تو فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں ایک مسلمان بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے آنے کے بارے میں دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، وَأَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں، ان کی دعا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر اپنا ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پہ تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور لوگوں یہ تھا ابراہیمی منہج، ابراہیمی دستور جو پیچھے یہاں سے شروع ہوا تھا آیت نمبر 124 سے، یہ تھا وہ ابراہیمی منہج، وہ تھا ابراہیمی مزاج، وہ تھا سنن نمونہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو کوئی اس ملت ابراہیمی سے پھرے گا، نہیں کوئی پھرتا ہے، الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ برا کیا، اپنے لیے برا چاہا، سفہ نفسہ، اپنے آپ کو برائی میں ڈالا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بلند کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ جو سفیہ ہے، ویسے سفیہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نا بے وقوف ہونا، بے عقل ہونا، لیکن یہاں پہ وہ بے وقوف یا بے عقل ہونا مقصد یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے علیحدہ ہوگا، ان کے منہج سے الگ ہوگا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ مراد یہ ہے اگرچہ لفظی معنی سفیہ کا معنی ہوتا ہے بے عقل ہونا، بے وقوف ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان یعنی فرما بردار رہو، فرما بردار رہو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے آگے یہی پکارا تھا اے اللہ میں رب کے لیے، رب العالمین کے لیے پوری طرح فرما بردار ہوں۔ پھر ان سے آگے والے سٹیپ پہ کیا ہوا؟ آگے والے سٹیپ پہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، سب نے کچھ وصیتیں کی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد، بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کی تھی، اور کہا تھا اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر دیا ہے، اسلام دین، دین اسلام، فلا تموتن، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟
جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، بیٹوں نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، آج اسرائیل کے بیٹوں نے، بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ یعنی معبود اللہ کی، جو تیرے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کا بھی وہی الہ ہے، الہا واحدا، وہ اللہ اکیلا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے مسلمان ہونے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لوگو یہ ہیں وہ پہلے گزرے ہوئے لوگ، گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آگے یہ جو یہودی ہیں آج کل یہ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سے پوچھو بل ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ملت ابراہیمی ہے جس کی پیروی کرنی ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا فرما دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہماری طرف اس پہ، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، فرمایا کہ ان سے کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف اس پر بھی، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کی طرف، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دیے گئے، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، جو کچھ پہلے نبی دیے گئے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایک اس اللہ کے لیے مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب مسلمان یہ اقرار کر لیتا ہے نا کہ میرا ایمان یہ ہے، میں اللہ پہ ایمان لایا، پہلے نبیوں پہ جو کچھ نازل ہوا اس پہ ایمان لایا، اب اللہ تعالیٰ اس ایمان کو معیار بناتا ہے۔ اور یہ کنہوں نے کہا تھا، کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ایمان لانے والے مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے مسلمان ہونے والے آپ کے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہیں سب کا اقرار کیا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ان لوگوں کے ایمان لانے کو معیار قائم کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر کوئی دوسرے یہ یہودی یہ کافر اس طرح کا ایمان لے کے آئیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر پھر جائیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھ لیں کہ وہ اختلاف میں ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، انہیں شہید کیا گیا، شہید کرنے والوں کو بڑے اشکالات تھے اور سب کا سب ناجائز تھے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کے خون کا ایک جو ہے وہ یعنی اس کا نقطہ یا اس کا جو ہے وہ قطرہ یا اس کی دھار جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور اس آیت پہ یہاں آ کے گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا صبر کیا تھا، بہت بڑے صابر تھے، تو گویا اللہ کا قرآن یہ بول کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ جب قیامت کا میدان سجے گا نا،
اس وقت اللہ تعالیٰ بتائے گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ فرمایا اللہ کافی ہے تمہارے لیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ، لوگو اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر اچھا رنگ کس کا ہے، وَنَحْنُ لَعَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کچھ لوگ نا، آج کل بھی ایک کمپنیاں ہیں نا، ہر ایک کمپنی اپنا اپنا ایک لوگو اور اپنا اپنا ایک کلر رکھتی ہے، فلاں کمپنی کا یہ کلر ہے، فلاں کمپنی کا ایک یہ کلر ہے۔ بلکہ آج کل اگر کوئی انسان کہیں پہ نیٹ پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہے یا کوئی فارم فل کرنا چاہتا ہے تو اس سے ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا فیوریٹ کلر جو ہے وہ بلو ہے، کچھ کہتے ہیں میرا ریڈ ہے، کچھ کہتے ہیں گرین ہے، کچھ کہتے ہیں وائٹ ہے، کچھ کہتے ہیں بلیک ہیں۔ عورتوں سے اکثر پوچھا جائے کہ تمہارا فیوریٹ کلر کیا ہے تو کہتی ہیں بلیک ہے۔ ہاں، مردوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا فیوریٹ کلر کیا ہے تو کہتے ہیں وہ ریڈ، گرین ہے، وائٹ ہے، فلاں ہے۔ الغرض مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی ایک رنگ، کہتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں نا، ایک مثال چلتی ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ وہ جو رنگ پکڑتا ہے نا، یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے ایک رنگ پکڑتا ہے۔ حالانکہ خربوزے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے نا، ایک اور اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہ کسی انسان کو اچھا یا برا جاننا ہونا کہ یہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جائے۔ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، کیسے دوست ہیں ویسے ہی وہ انسان ہوتا ہے۔ اور آج ایک پتے کی بات بتا دوں، جہاں رشتہ کرنا ہوتا ہے نا لڑکے یا لڑکی کو پہچاننے کے لیے، اس کے شادی شدہ بہن بھائیوں کو دیکھ لو، بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے شادی شدہ بہن بھائی کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اکثر جو ہے یہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہ ایک معاشرے کے رنگ ہیں، اور ایک وہ رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ اور وہ رنگ کن میں نظر آتا ہے، وہ اللہ نے ان نبیوں کے نام لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے منہج پہ چلنے والوں کا نام لیا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کے اس رنگ کو دیکھنا ہے تو سیرت ابراہیمی میں دیکھ لو، اللہ کے اس رنگ کو دیکھنا ہے تو نبیوں کے طریقوں میں دیکھ لو، اور اگر آخری چیز دیکھنی ہے نا اللہ کے اس رنگ کو، اللہ تعالیٰ کے اس رنگت کے اس سٹائل کو، تو ان صحابہ کا ایمان دیکھ لو۔ اور پھر اس ایمان پہ فرمایا صبغۃ اللہ، اور لوگوں یہ ہے اللہ کا وہ رنگ، اور اللہ سے کی اس رنگت سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا، اور لوگوں کیا اللہ کے بارے میں ہمارے سے بحث کرتے ہو؟ اللہ تو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم تو اپنے رب کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، اور کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد یہود و نصارا تھے؟ نہیں، قل اانتم اعلم ام اللہ، وہ اللہ سے زیادہ تو نہیں نا تم جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو گواہی کو چھپاتا ہے، جو اللہ کی گواہی اس کے پاس ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور یہ ہیں وہ لوگ جو پہلے گزر چکے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں وہ کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آگے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کعبہ ہے اس کے جنوب والی سائڈ، یعنی اس کے جو ہے وہ جنوب والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس کے نارتھ شمال والی سائڈ پہ وہ مسجد اقصی تھی، تو تاکہ کعبے کو بھی منہ ہو جائے اور اسی سائڈ پہ آگے مسجد اقصی ہے ادھر بھی منہ ہو جائے. لیکن جب مکے سے مدینہ چلے گئے، اب اس سائڈ پہ جو ہے وہ ہے مسجد اقصی اور اس سائڈ پہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ. لیکن چونکہ پہلے نبیوں کا قبلہ وہ تھا تو مدینہ جانے کے بعد بھی ادھر ہی منہ کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کوئی 16-17 مہینے تک کوئی 1.5 سال کے قریب اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب قبلہ چینج کر دو، تو بالکل اپوزٹ جو ہے وہ جو ہے یعنی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف پورا الٹ ہو گیا. یعنی پورا جو ہے وہ شمال تھا پورا جنوب کی طرف یوں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پورا قبلہ چینج کر دیا. اس پر جو ہے وہ یہودیوں نے اعتراضات کی ہے، وہ پہلے کی نمازیں کہاں گئیں، وہ پہلے کا کیا ہوگا. اب ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا جواب دیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جو پہلے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں وہ ضائع بھی نہیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء، کچھ یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں یہ اپنے قبلے سے کہاں پھر رہے ہیں جس پہ پہلے تھے. ان کو جواب دے کے کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک بہتر اور ایک افضل جو ہے وہ امت میں پیدا کیا ہے. وسطاً کا معنی افضل بھی ہے اور وسطاً کا معنی ایک درمیانی امت بھی ہے، یعنی نہ حد سے زیادہ ادھر نہ حد سے زیادہ ادھر، سینٹر میں چلنے والے. ایک جو ہے وہ سینٹرل ایک درمیانی امت ہم نے آپ کو بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور پھر اللہ نے ایک اور مرتبہ بھی دیا ہے کہ قیامت والے دن دوسری امتوں پہ اللہ نے آپ لوگوں کو گواہی دینے کے لیے بنایا ہے. فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم دوسری امتوں پہ گواہی دو گے. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ پہلے والا قبلہ جس کو ہم نے بدلا ہے وہ ہم نے بنایا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے نا، ظاہر کرنا چاہتا ہے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو حکم رسول کا من و عن مانتا ہے اور دل میں کوئی بات نہیں آتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، اس طرح کر کی بڑی چینجنگ ہو جانا بہت بڑی بات ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان پر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری پہلی نمازیں کوئی ضائع نہیں کرنے والا ہے، وہ نمازیں قبول ہوئی ہیں. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان میں جو آپ کی نظریں اٹھا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ کب ٹائم آئے گا کہ قبلہ چینج ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اپنا پھیر دیجئے منہ اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس مسجد حرام کی سائڈ پہ اپنے آپ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، نماز پڑھنے میں جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اکبر، یعنی نماز پڑھنے میں زمین پہ جہاں کہیں بھی ہو بس اسی طرف ہی اپنا چہرہ پھیرا کرو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو لوگ کتاب دیے گئے
وہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہوئی ہے، جو یہ اہل کتاب کے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ ادھر ہونا ہے، ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، ان اہل کتاب کو ساری آیتیں بھی لا کے دکھا دو نا، تو یہ مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں لگیں گے، اور آپ ان کے پیچھے نہیں لگنے والے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ بِقِبْلَةِ بَعْضٍ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، کہ یہ جو یہود و نصارہ آپس میں ہے نا، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف نہیں ہے۔ دور سے تو کہتے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس کے اندر جا کے ایک ادھر منہ کرتے ہیں کہ ادھر منہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے نا علم آنے کے بعد، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے یہ کتاب پہلے دی ہوئی ہے نا، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو، قبلے کے بدلنے کو، یا اس قرآن کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، بس ہرگز کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، لوگوں یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک گروہ کو ایک سائیڈ دی ہے جس طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ کیا کرتے ہیں، اس لیے یہ بات چھوڑ دو کہ چہرہ ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بتا دیا ہوا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں حاضر کرے گا قیامت والے دن۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں جہاں کہیں بھی نکلو سفر پہ، جہاں کہیں بھی جاؤ، اب آئندہ سے مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہی رب کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ جہاں کہیں نکلو چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو اسی طرف کرنا ہے۔ یہ حکم اس لیے بھی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف یہ یہود و نصارہ کوئی دلیل نہ بنا سکیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تمہارا قبلہ تو یہ ہونا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرتے رہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں اس دین کو تمہارے پہ پورا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اسی طرح کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اسی طرح ہی جیسے کعبہ تبدیل ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج کے رکھا ہے جو آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے، وہ تمہیں چیزیں بتاتا ہے جن کا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے یاد کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میرے ناشکر نہ بنو۔
میرا شکر کرو، میرے نہ شکر نہ بنو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، یہ چیز اپناؤ گے نا تو اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ کی مدد فوری آئے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور ایک یاد رکھ لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نوٹ کر لو اس بات کو. اے انسان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے کوئی نسخہ مل جائے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد لینے کا، تو وہ صرف یہ ہے کہ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے تو کوئی ناشکری نہیں کرنی، کوئی الٹے پھلٹے الفاظ نہیں بولنے، صبر کرنا ہے اور مدد اللہ سے نماز کے ذریعے مانگنی ہے. نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی ہاں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی مردہ نہ بولو. بل احیاء، وہ زندہ ہیں لیکن اس زندگی کو تم نہیں جانتے ہو. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس زندگی کو نہیں جانتے ہو. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو، تم نہیں جانتے ہو وہ زندگی کون سی زندگی ہے. یاد رکھ لیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ تو ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ وہ یہاں آتے جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، روحیں آتی ہیں جاتی. نہیں، وہ رب کے ہاں زندہ ہیں. آگے چل کے یہ آیت دوبارہ آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. اس زندگی کی کیفیت کو ہم اس سے نہیں قیاس کر سکتے. آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر اللہ نے فرمایا لوگوں، ایک بات یاد رکھ لو، اس دنیا کے اندر ہم تمہیں خوف دے کے، تمہیں بھوک دے کے، تمہارے اندر مہنگائی کر کے، مال میں کمی کر کے، تمہارے کسی قریبی انسان کو فوت کر کے، تمہاری آمدن اور پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں. نوٹ کریں، تمہیں ڈر دے کے، تمہیں بھوک دے کے اور تمہارے مال میں کمی کر کے، دوسرے لفظوں میں مہنگائی دے کے، یا تمہارے کسی قریبی لوگوں کو ہم اپنے پاس بلا کے، یا جو تمہارے پھل آ رہے ہیں، آمدن آ رہی ہے، کھیتوں میں آ رہی ہیں، ایک گندم کھڑی ہوتی ہے، اوپر سے بارشیں آ جاتی ہیں، کھڑی کھائی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہم سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ کون ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک انسان کے کھیت میں مثال کے طور پہ اس کا 10 ایکڑ، یا آپ اس کو فٹ میں لگائیں تو 1000 فٹ، یعنی 10 لاکھ فٹ جگہ میں اس کے پاس جو ہے اس نے گندم اگائی ہوئی ہے، اور یکدم بارش آئی اور ساری کی ساری گندم جو ہے وہ تباہ ہو گئی، سوائے 2 فٹ جگہ جو ہے وہ بچ گئی، اور باقی 10,000 فٹ جگہ جو ہے ساری کی ساری تباہ ہو گئی. اب اللہ اس چیز میں قادر ہے کہ یہ 2 فٹ جگہ سے جو گندم نکلے گی یہ اتنی کہ زیادہ کافی ہو جائے کہ انسان کے 1000 فٹ، 10,000 فٹ یا کتنے لاکھوں فٹ زیادہ گندم سے زیادہ اس میں برکت آ جائے. یعنی بعض دفعہ سوچتا ہے انسان کہ یار اتنی فصلیں پکی کھڑی تھیں، اتنا سیلاب آ گیا، اتنا اللہ کا عذاب آ گیا، اب وہ جو لوگوں کا اناج پکا ہوا تھا وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز کو ہزاروں لوگوں میں پورا کر دے. اور اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے اور کبھی کبھی اپنی طرف سے ایسی چیزیں لوگوں میں ظاہر کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف واپس لوٹیں. جب لوگ نافرمانی میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں نا،
تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جنت میں ڈالے. اب عمل نہیں کر رہے تو کیا کریں گے؟ ان کو مصیبتوں میں ڈالا جائے تاکہ مصیبتوں کی وجہ سے صبر کریں تو اللہ ان کے درجات بلند کر دے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازمی ضروری آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز سے، من الخوف تمہیں ڈر دے کے، والجوع یا بھوک دے کے، وَنَقْصٍ من الاموال تمہارے مال میں کمی کر کے، والانفس یا تمہاری جانوں میں کمی کر کے، والثمرات یا تمہارے پھلوں میں کمی کر کے. یہ اللہ آزماتا ہے. اور خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کون ہے؟ کیسا صبر کریں گے؟ وہ کس طرح صبر کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جن کو کبھی صبر آتا ہے، جب کبھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم ہیں، اللہ کے لیے ہم ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نتیجہ پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم مہتدون. پھر رب کی طرف سے رحمتیں انہی پہ ہوتی ہیں اور یہی وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، جیسے پیچھے بیت اللہ کا ذکر ہوا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں وہاں صفا اور مروہ بھی ہیں. اگر کوئی انسان حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے وہاں پہ ان کا طواف اسے کرنا ہوتا ہے. اور جو کوئی اس حج عمرہ میں زیادہ کرے گا تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جب ہم نے بیان کر دیا کسی چیز کو اور پھر اس کو کوئی چھپاتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، واضح کر دیا سب کچھ، فاولئک اتوب علیہم، میں بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آ گئی، ان پر ہے اللہ کی طرف سے لعنت. اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہیں وہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، کبھی ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کبھی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ لوگو تمہارا معبود ایک اللہ معبود ہے. لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اس اللہ کے علاوہ تمہارا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہوا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہی رحمان اور رحیم ہے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک چیز یہاں آ کے پوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، صبر نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، ان پر لعنت ہے. جو لوگ توبہ کر لی انہیں اللہ معاف فرما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اپنے کفر پہ قائم رہے، ان پر لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی. یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اور آخری نتیجہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے. اللہ اکبر. آج یہاں پہ ہم جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 163 تک انشاءاللہ
اس کے آگے کی آیات انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید پورے کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سامعین کو جو اس پروگرام کو لائیو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی ہر چیز میں پوری طرح اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔